إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے آغاز سے ہی ایمان والوں کو جو دعا سکھائی ہے اس میں خاص طور پہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ پاک نے دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ لوگوں کے چار گروہ اللہ نے ذکر کیے۔ پہلا گروہ انبیاء کرام کا، اور دوسرا صدیقین کا، اور تیسرا شہیدوں کا، اور چوتھا نیک لوگوں کا۔ یعنی قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق کا پہلا نمبر ہے، اور حدیث پاک میں نام کے ساتھ وضاحت ہے کہ صدیق کون ہے اور شہید کون ہے۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق ہیں، جناب عمر فاروق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چلتے چلتے آپ کا ایک قدم احد پہاڑ پہ آیا تو احد پہاڑ ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور آپ نے فرمایا اسکن احد فإنما علیک
نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد ٹھہر جاؤ، تجھ پہ آج اللہ کا پیغمبر آیا ہے، ایک صدیق آیا ہے اور 2 شہید آئے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آیا ہے کہ یہ صدیق ہے، ان کو اللہ کے پیغمبر نے صدیق کہا ہے۔ اور مسلم شریف میں اور ابو داود میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر فاروق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، جناب علی پاک ہیں، زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ صحابہ آپ کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ سے نکلے، چلتے چلتے ہرا پہاڑی پہ آ گئے۔ یہ ہرا پہاڑی وہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز ہوا تھا۔ جو ہی آپ اپنے ان جانثاروں سے ہرا پہاڑی کے اوپر چڑھے تو ہرا پہاڑی بھی جھومنے لگی، ہلنے لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا پہاڑی کو بھی فرمایا اہدا ہرا، وہ ہرا پہاڑی ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تجھ پہ آج یا تو اللہ کا پیغمبر سوار ہے، یا صدیق سوار ہے، یا شہید سوار ہے۔ اب آپ غور کریں، اس کائنات میں کوئی بھی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، آپ کو موت پاک گھر میں آئی ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موت پاک گھر میں آئی ہے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید کیے گئے، سیدنا عثمان بھی شہید کیے گئے، سیدنا علی پاک بھی شہید کیے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا مقام دیا ہے، اور صدیق کا تذکرہ شہید سے پہلے کیا ہے اور اپنے تذکرے کے بعد کیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ شان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نفضل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبی ابا بکر ثم عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے صحابہ کا اتفاق تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ شان جناب ابو بکر صدیق کی ہے، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی عجب بات فرمائی، کہتے ہیں لوگو لو گوزینا ایمان ابی بکر علی ایمان اہل الارض، اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو سارے صحابہ کے ایمان کے ساتھ تول دیا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، تو جناب ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ شان والے ہیں، ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں مکہ پہ اس وقت ہلچل مچی تھی جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تھے، حالانکہ جناب علی پاک ایمان لا چکے، وہ آپ کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، 10-11 سال عمر ہے، آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ ایمان لا چکی ہیں، وہ گھر کا فرد ہے، آپ کے غلام سیدنا زید ایمان لا چکے ہیں، وہ آپ کے غلام ہیں۔
ان تینوں کے ایمان کی مکہ والوں کو تکلیف نہیں ہوئی. مکہ والوں پہ قیامت اس وقت ٹوٹی تھی، ہلچل اس وقت مچی تھی جب مکہ کا سردار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کا اعلان کیا تھا. حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، علل اعلان دعوت دی، تو جناب ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے، وہ کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ تو اگلے دن آئے. ان کے دوست حکیم بن حزام نے ان کو اطلاع دی کہ ابو بکر، آپ کے بچپن کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجب بات کی ہے، بڑی انوکھی بات کی ہے. لگتا ہے ان کا دماغ کام چھوڑ گئے. لیکن ابو بکر اور کسی نے کیا ماننا ہے، ان کے اپنے خاندان والوں نے بھی ان کی دعوت کو نہیں مانا. کہا ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، کھل کے بات کرو. حکیم بن حزام کہتے ہیں آپ کا دوست کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا لی ہے، وہ لات منات عزا کی عبادت سے ہمیں روکتا ہے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے اچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً ادھر سے پلٹے، سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ گئے. آپ تو ساری رات بے قرار رہے تھے، پریشان رہے تھے کہ ایک دم قوم کو ہو کیا گیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے سچا ماننے والے، مجھے امانت دار ماننے والے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے مجھ سے کروانے والے، میرے گیت گانے والے. اور ایک دم ان کو کیا ہو گیا، سکا چچا اس نے پتھر دے مارا، برا بھلا کہتا ہوا جا رہا ہے. تبا لکا الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہی بے قرار رہے، ساری رات ہی پریشان رہے. اور آپ جانتے ہیں مشکل وقت کے اندر، بے قراری میں، مصیبت میں، پریشانی میں جو آدمی ساتھ دے دیتا ہے اس کا ساتھ نہیں بھولتا، اس کا یہ احسان نہیں بھولتا. انسان ہو کوئی انسان، وہ پھر ایسے انسان کے احسانوں کو نہیں بھلاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. جناب صدیق عرض کرتے اللہ کے حبیب سنا ہے آپ نے اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی. آپ نے فرمایا جی ابو بکر، مجھے اللہ نے اپنا رسول تو بنا دیا ہے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، میرے اپنے خاندان کے میرے دشمن ہو گئے. جناب ابو بکر صدیق آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا ہے اور آپ نے اپنی زبان سے بتا دیا ہے، پورے مکہ والے نہیں مانتے لیکن ابو بکر صدیق نے مان لیا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ساتھ رہے. ایک دن مکہ والوں نے بیت اللہ میں آپ کو پکڑا ہوا ہے، عتبہ نے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، کھینچ رہا ہے، اس کو بل دے رہا ہے. اتنے میں جناب ابو بکر صدیق پیچھے سے آئے، انہوں نے عتبہ کو دھکا دیا، پیچھے پھینک دیا. مکہ کے سارے لوگ کتوں کی طرح دوڑ ٹوٹ پڑے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکڑ لیا، اتنا مارا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بے ہوش کر دی. اپنے کاغذوں میں تو وہ مار کے پھینک گئے. قوم والے آئے، انہوں نے جناب ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور گھر لے گئے. پچھلے پیر جا کے ہوش آیا، ماں پاس بیٹھی سمجھا رہی ہے بیٹا ہم نے اس سے کیا لینا ہے، آپ نے ایک آدمی کی خاطر
پورے شہر کو اپنا دشمن بنا لیے، سرداروں سے تم نے ٹکر لے لیے. ماں دودھ لے کر آئی، کھجوریں لے کر آئی، بیٹا آپ تکلیف میں کھا لیں اور یہ دودھ پی لیں. ماں کا پیار آپ جانتے ہیں، ماں سے تو بیٹے کا ایک کانٹا برداشت نہیں ہوتا. بیٹا بھلے جتنی بھی بڑی عمر میں چلا جائے، ماں کے لیے بیٹا ہی رہتا ہے. ماں سمجھا رہی ہے. جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں نہیں ماں، واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب، امی میں نہ دودھ پیوں گا نہ کوئی چیز کھاؤں گا جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا کیا حال ہے، ان کا کیا بنے. ماں بھی غصہ کر گئی، لیکن جناب ابوبکر صدیق کے اصرار میں جناب ابوبکر صدیق کو ان کی والدہ لے گئی. اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچے اور جناب ابوبکر صدیق رو رہے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. تو جناب ابوبکر صدیق نے بڑا ساتھ دیا، اپنے آپ سے بھی اور اپنی دولت سے بھی. 7 غلام آزاد کروائے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی تجارتی پیسوں سے. ان میں سے جناب ابوبکر صدیق کے غلام جناب سیدنا بلال بھی تھے، اور جناب عمر فاروق سیدنا بلال کو دور سے دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے انت سیدنا آتقا کا سیدنا، بلال تم بھی ہمارے سردار ہو، کیونکہ امیہ کی غلامی سے تجھے ہمارے سردار نے آزاد کروایا تھا. عمر فاروق اپنے دور خلافت میں سیدنا بلال کا اس انداز سے استقبال کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دکھوں میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ساتھ دیا. آپ کے یادگار 2 سفر ہیں، ایک معراج کا سفر ہے اور ایک ہجرت کا سفر ہے. معراج کی رات آپ بیت المقدس سے اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت دیکھ کے آ تو گئے. گھر والوں کو صبح واقعہ سنایا تو گھر والوں نے بھی مشورہ دیا کہ ہم نے تو آپ کی بات مان لی ہے لیکن باہر نہ کرنا. وہ پہلے ہی نہیں آپ کو چھوڑتے، پہلے ہی کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہتا ہے، تو آپ آگے سے یہ بات کر دیں گے تو لوگوں کا تبصرہ کیا ہوگا، لوگ تو مذاق اڑائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری مجبوری، میں نے بیان کرنا ہے. آپ بیت اللہ میں آئے، آپ نے کہا مکہ والو آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں راتوں رات ادھر سے شام گیا، بیت المقدس گیا، پھر ادھر سے سیڑھی لائی گئی، پہلے آسمان پہ پھر دوسرے آسمان پہ، 7 آسمانوں کی سیر، پھر میں نے جنت کو دیکھا، پھر واپس آ گیا. کب؟ راتوں رات. ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جو پہلے ایمان لے آئے تھے وہ بھی بدل جائیں گے، وہ بھی پھر جائیں گے. خوشی خوشی باہر نکلا اور سب سے پہلی ملاقات ابو جہل کی کس سے ہوئی؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ملاقات کو اتفاق نہیں ہے، دنیا میں اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک طرف اس امت کا فرعون ہے ابو جہل ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے افضل انسان جناب ابوبکر صدیق ہے. جاتے ہی اس نے انداز بدلا، اس نے طریقہ بنایا. اس نے کہا ابو بکر، او ابن ابو قحافہ کے بیٹے، ادھر سے شام جانا ہو کتنی دیر تجھے لگے گی؟ 1 مہینہ لگے گا. واپس آنا ہو مہینہ لگے گا. لیکن تم جس پہ ایمان رکھتے ہو پتہ نہیں کیسا ایمان ہے تمہارا. او ابو بکر تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، ادھر سے پھر میں پہلے آسمان پہ پھر دوسرے
ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے ایک ہی رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گئے. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وہ ابو جہل سن لے، دنیا کا کوئی انسان بھی یہ بات کرے تو جھوٹ ہے، لیکن اگر اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے ساتھ ہی کریں تو سچ ہے. ان کی زبان پہ ہم نے جنت جہنم کو مان لی ہے، ہم نے رب کو مان لی ہے. ابو جہل، دنیا کے ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ سفر تھا، اس کی تصدیق سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کی. اور دوسرا یادگار سفر آپ کی ہجرت کا سفر ہے. ہجرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کو اس سفر میں ساتھ لیا اور غار سور پہاڑی، صدیق کے ایمان پہ باتیں کرنے والوں کو بتاؤ کہ غار سور پہاڑی پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، کتنا ہے. کوئی اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا، اکیلے سے چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ریشم سے زیادہ نرم، ان کو ورم آنے لگا، وہ زخمی ہونے لگے. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی سلام ہے، ان کے پیار کو بھی سلام ہے، ان کی قربانیوں کا بھی سلام ہے. انہوں نے عرض کی اللہ کے حبیب آپ سے چلا نہیں جاتا تو ابو بکر آپ کی سواری بن جاتا ہے. جدھر مضبوط ترین سواری بھی نہیں جا سکتی ادھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے میرے محبوب پیغمبر کو کندھے پہ بٹھا کے سور پہاڑی پہ چڑھ گئے، غار سور میں پہنچا دیا. صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، جس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو اٹھایا اور اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے ہیں، وہ صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور جب غار سور پہ پہنچے عرض کرتے اللہ کے حبیب آپ ادھر ٹھہرے، میں آپ کے لیے صفائی کرتا ہوں. صفائی کی، سوراخ دیکھے، اپنی چادر کو اتارا، اس کو پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک سوراخ بند کرنے لگے. چادر ختم ہو گئی. اللہ کی آزمائش دیکھے، اللہ محبت کو بھی آزماتا ہے. 2 سوراخ بچ گئے. جناب ابوبکر صدیق نے دونوں سوراخوں میں دونوں ایڑیاں رکھ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، تعال یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اب آ جائیے، غار کی صفائی ہو چکی ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور پاک کو اپنی گود میں لٹایا، آپ سو گئے. ادھر سے کوئی موذی جانور آ گئے. جس طرح آج موذی جانور جناب صدیق کے ایمان کو ڈستے ہیں، موذی جانور نے آپ کی ایڈی کو ڈسا. صدیق کہتے تکلیف مجھے ہوئی لیکن قربان جائیں ان کی محبت پہ. کہتے ہیں میں نے اپنے جسم کو ہلایا نہیں کہ میرے حبیب کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن آنکھوں پہ تو اختیار نہیں تھا. جسم کو تو کلوز کر ہی سکتے تھے. آنکھوں میں آنسو آئے، سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پہ پڑے. وہ آنسو بھی خوش نصیب ہے جو حضور پاک کے چہرے پہ گرے. کسی کے آنسو مٹی پہ گرتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں. واہ صدیق تیری عظمت کو سلام ہے، تیرے آنسو بھی گرے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے پاک پہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. ما یبکیک، ابوبکر کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب کسی موذی جانور نے ڈس تکلیف ہو رہی. آپ نے فرمایا ایڈی ادھر لاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڈی پہ لگا دی. کوئی بھی کام دنیا میں اتفاق سے نہیں ہوتا. پھر سنیے، دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے. یہ لعاب جناب صدیق کی ایڑی پہ لگا
اور یہی لعاب جناب علی پاک کی آنکھوں پہ لگا۔ اللہ نے علی کو کہا علی تیری آنکھوں کو لعاب لگ گئے، ابوبکر صدیق کی ایڑی کو بھی لعاب لگا ہے، اب صدیق تیرے آگے آگے ہے اور تو نے صدیق کی ایڑیوں کو دیکھ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق غار میں اچانک باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ جناب ابوبکر صدیق عرض کرتے اللہ کے حبیب دشمن غار کے دھانے پہ آ گئے، غار کے دھانے پہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ان کی نگاہ سیدھی ہم پہ پڑ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو۔ اللہ نے ادھر جناب ابوبکر صدیق کا ذکر کن الفاظ سے کیا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے ایک ہی لفظ میں جناب ابوبکر صدیق کا بھی ذکر کیا ہے، میرے محبوب پیغمبر کا بھی ذکر کیا ہے، دو کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اور دونوں میں ایک جناب ابوبکر صدیق ہیں اور ایک میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ اور صاحب صحابی قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جناب ابوبکر صدیق کو کہا ہے۔ جو جناب ابوبکر صدیق کو اللہ کے پیغمبر کا صحابی نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب میرا محبوب پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، ابوبکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے کہا اللہ پاک نے ان پہ سکینت نازل کر دی۔ جناب صدیق کا اس ایک آیت میں 4 بار اللہ نے تذکرہ کیا ہے، صرف ایک ہی آیت۔ یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے۔ ادھر سے نکلے، ان کی بیٹی اسما بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے لیے جب آپ نکلے ہیں گھر میں جتنی دولت تھی سارے پیسے آپ ساتھ لے گئے، نقدی سارے پیسے لے گئے۔ میرے دادا ابو قحافہ نے بولا اسما بیٹا لگتا ہے ابو بکر ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گیا۔ میں نے نا کنکریوں کو کپڑے میں باندھا اور میرے دادا جان نبینے تھے ان کا ہاتھ لگوایا اور میں نے کہا دادا جان بہت کچھ چھوڑ گئے۔ روتے ہوئے بیان کرتی ہے واللہ ما ترک لنا شیئا، بابا کو اپنی بیٹیوں سے پیار تھا، اپنے بیٹوں سے پیار تھا، لیکن اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو پیار اللہ کے محبوب پیغمبر سے تھا۔ گھر میں جتنی دولت تھی ساری ساتھ لے گئے۔ مدینہ پاک پہنچے، مدینہ پاک میں مسجد کے لیے جو جگہ آپ نے منتخب کی اس جگہ کے پیسے جناب ابوبکر صدیق نے ادا کیے، اور وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگو یہ مسجد جس جگہ کو میرے صدیق نے خریدا ہے اللہ پاک نے اس جگہ کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا، پھر کاروبار کیا، پھر بزنس کیا، پھر حالات سنبھلے، پیسے اکٹھے ہونے لگے۔ صحیح البخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں چندے کی اپیل کر دی، من جہازا جیش العسرت فلہ الجنہ، اس لشکر کو جو تیار کرے گا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پہلی دفعہ میرے دل میں آیا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ گھر گیا،
جتنی دولت تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی دولت لے کر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جناب ابوبکر صدیق گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ آپ نے عمر فاروق سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ جناب عمر بولے اللہ کے حبیب آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ جناب صدیق کی باری آئی، آپ نے سوال بدلا، آپ نے فرمایا ما بقیت لی اہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ فرماتے اللہ کے حبیب حب اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اس کی رسول کے محبت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں جو تھا سب لے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس طرح جناب صدیق نے دیا ہے، ساری زندگی قربانی ہی دیتے رہے۔ یہی وجہ تھی جناب صدیق کے احسان آپ کو نہیں بھولے۔ ایک دفعہ جناب عمر فاروق اور جناب صدیق کا کسی بات پہ کچھ جھگڑا ہو گیا، جناب صدیق کہنے لگے عمر مجھے معاف کر دو، صحیح البخاری میں کہتے ہیں نہیں معاف کروں گا۔ جناب عمر آگے آگے، جناب صدیق پیچھے پیچھے، دروازے تک معافی مانگتے گئے، مجھے معاف کر دو۔ جناب صدیق کو جناب عمر کہتے کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے فَأَغْلَقَ بَابَهُ عِنْدَ وَجْهِهِ، ان کے چہرے کے سامنے دروازہ بند کر دیا، کوئی معافی نہیں۔ جناب صدیق ادھر سے پلٹے سیدھے اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے، صدیق کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے اللہ کے حبیب عمر سے چپکلس ہو گئی، میری غلطی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، عمر مجھے معاف ہی نہیں کر رہا۔ اللہ کے پیغمبر غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جاؤ، عمر تجھے معاف نہیں کرتا، میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر فاروق شرمندہ ہوئے، روتے ہوئے وہ بھی گھر سے نکلے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے عظیم لاڈلے صحابی مجھ سے معافی مانگتے رہے اور میں نے ان کو معاف تک نہیں کیا۔ روتے ہوئے وہ بھی مسجد میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبی، اور میرے صحابہ کیا تم میری خاطر میرے صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے؟ میرے صدیق کو تنگ نہ کیا کرو۔ حل انتم تارکو لی صاحبی، مجھے دیکھ لیا کرو، مجھے دیکھتے ہوئے جناب صدیق کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ ارسلنی اللہ بالہدی و دین الحق، اللہ نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا تھا۔ جب وہ دین میں نے تم میں پیش کیا اس وقت تو تم سارے کہہ رہے تھے کذبتا کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ وقال ابو بکر صدقتا، اس وقت اکیلا ابو بکر کہہ رہا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کے اتنے احسانات تھے، اتنا ساتھ انہوں نے دیا، ساتھ دے دے کے آپ سے پیار کر کر کے انہوں نے اللہ سے وہ مقام حاصل کر لیا۔ جب ان کی عزت کا مسئلہ آتا اللہ ان کی عزت میں قرآن نازل کر دیتا۔ یہودیوں نے کیس لگا دیا، جھوٹ بولتا ہے ابو بکر، اس نے بلا وجہ ہمارے عالم کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان کے راہب نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کو فقیر کہا ہے۔ یہودی بولے اس کو کہو اپنا گواہ پیش کرے، جناب ابو بکر صدیق سر جھکا دیتے ہیں۔ اس وقت میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر سیدھی بات ہے، اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور پاک کی زبان پاک سے یہ موتی نکلے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جناب ابو بکر کا گواہ زمین پہ نہیں ہے تو اس کی گواہی اللہ عرش سے دیتا ہے۔ یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر سچ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر کی عزت کا جب معاملہ آیا ہے اللہ بول رہا ہے، صدیق کی بیٹی پہ بات آئی ہے، 1 مہینہ تک مدینے پہ قیامت برپا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی، روتے ہوئے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے اور کہا لوگو صدیق کے گھرانے کے بارے میں تم نے ایسی بات کر دی ہے، واللہ ما قیل لنا ھذا فی الجاہلیہ، اسلام سے پہلے بھی ہمارے گھر سے کسی نے ایسی شکایت نہیں سنی، اسلام کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب صدیق کی عزت کا معاملہ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جناب صدیق کے گھر لے گئے، ادھر
ادھر پھر قرآن پاک اتر آیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ صدیق کی عزت کی بات ہے، صدیق کے گھرانے کی عزت کی بات ہے۔ عزت کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ کو پتہ تھا ساری صدیوں کا بعد میں لوگ آئیں گے، قرآن کو مانیں گے۔ قرآن کو مانتے ہو تو صدیق کی عزت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ جو صدیق کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو جناب صدیق کی طرح اپنے حبیب سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتے ہیں، جناب صدیق سے پیار کرتے ہیں، جناب عمر فاروق سے پیار کرتے ہیں۔ سیدنا انس کہا کرتے تھے، لوگوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا سب سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوئی جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بولا تھا، المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اے لوگوں میں اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، حب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمرہ، میں ابوبکر صدیق سے پیار کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے پیار کرتا ہوں، اور مجھے اپنے رب پہ یقین ہے اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ مجھے ابوبکر کا ساتھ دے گا، عمر فاروق کا ساتھ دے گا، اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ